بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے اہم مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، پاخانہ، پیشاب، ودی، مذی، منی، کیڑا پتری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے وضو جاتا رہے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا ہے اور سوراخ سے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکلی مگر ابھی ختنہ کی کھال کے اندر ہی رہے جب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 3، یوں ہی عورت کے سوراخ سے نکلی مگر ہنوز اوپر والی کھال کے اندر ہی ہے جب بھی وضو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 4، عورت کے آگے سے جو خالص رطوبت بے امیزشی خون نکلتی ہے ناقض وضو نہیں، اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 5، مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی وضو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 6، مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جلدی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ مسئلہ نمبر 7، عورت کے دونوں مقام پردہ پٹ کر ایک ہو گئے، اسے جب ریح آئے احتیاط یہ ہے کہ وضو کرے اگرچہ یہ احتمال ہو کہ آگے سے نکلی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 8، اگر مرد نے پیشاب کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالی پھر وہ اس میں سے لوٹ آئی تو وضو نہیں جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، حقنہ لیا اور دوا باہر آ گئی یا کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں ڈالی اور باہر نکل آئی، وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 10، مرد نے سوراخی ذکر میں روئی رکھی اور وہ اوپر سے خشک ہے مگر جب نکالی تو تر نکلی تو نکالتے ہی وضو ٹوٹ گیا۔ یوں ہی عورت نے کپڑا رکھا اور فرج خارج میں اس کپڑے پر کوئی اثر نہیں مگر جب نکالا تو خون یا کسی اور نجاست سے تر نکلا، اب وضو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 11، خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا، اگر صرف چمکایا، ابھرا اور بہا نہیں، جیسے کوئی سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 12، اور اگر بہا مگر ایسی جگہ بہہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مثلا آنکھ میں دانہ تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر دانہ ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا تو ان صورتوں میں وضو باقی ہے۔ مسئلہ نمبر 13، زخم میں گڑا پڑ گیا اور اس میں سے کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 14، زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پہنچتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کرے کہ اگر نہ پہنچتا تو بہہ جاتا یا نہیں، اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال ڈال کر سکھاتا رہا اس کا بھی وہی حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 15، پوڑا یا پنسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا، جب بھی وضو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 16، آنکھ، کان، ناپ، پستان وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو، ان وجوہ سے جو آنسو یا پانی بہے وضو توڑ دے گا۔ مسئلہ نمبر 17، زخم یا ناک یا کان یا منہ سے کیڑا یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا جس پر خون یا پھیپ کوئی نجس رطوبت قابل سیلان نہ تھی کٹ کر گرا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 18، کان میں تیل ڈالا اور ایک دن بعد کان یا ناک سے نکلا، وضو نہ جائے گا۔ یوں ہی اگر منہ سے نکلا جب بھی ناقض نہیں ہے، ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ دماغ سے اتر کر معدہ میں گیا اور معدہ سے آیا ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 19، چالا نوچ ڈالا، اگر اس میں پانی بہہ گیا وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 20، منہ سے خون نکلا، اگر توک پر غالب ہے وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں۔ فائدہ: غلبہ کی شناخت یوں ہے
کہ توک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے اور اگر زرد ہو تو مغلوب۔ مسئلہ نمبر 21، جونک یا بڑی کلی نے خون چوسا اور اتنا پی لیا کہ اگر خود نکلتا تو بہہ جاتا، وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 22، اگر چھوٹی کلی یا جوں یا کٹمل، مچھر، مکھی، پسوں نے خون چوسا تو وضو نہیں جائے گا۔ مسئلہ نمبر 23، ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 24، ناروں سے رطوبت بہی وضو جاتا رہے گا اور ڈورا نکلا تو وضو باقی رہے۔ مسئلہ نمبر 25، اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے ناقض وضو ہے۔ مسئلہ نمبر 26، منہ برقے کانے یا پانی یا صفرا کی وضو توڑ دیتی ہے۔ فائدہ، منہ بر کے یہ معنی ہے کہ اسے بے تکلف نہ رک سکتا ہو۔ مسئلہ نمبر 27، بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو۔ مسئلہ نمبر 28، بہتے خون کے قے وضو توڑ دیتی ہے جب توک سے مغلوب نہ ہو، اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بر نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 29، پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آیا، اگر منہ بر ہے وضو ٹوٹ گیا اور وہ پانی نجس ہے، اور اگر سینہ تک پہنچا تھا کہ اچو لگا اور نکل آیا تو نہ وہ ناپاک ہے نہ اس سے وضو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 30، اگر توڑی چند بار قے آئی کہ اس کا مجموعہ منہ بر ہے تو اگر ایک ہی متلی سے ہے تو وضو توڑ دے گی، اور اگر متلی جاتی رہی اور اس کا کوئی اثر نہ رہا، پھر نئے سرے سے متلی شروع ہوئی اور قے آئی اور دونوں مرتبہ کی علیحدہ منہ بر نہیں مگر دونوں جمع کی جائے تو منہ بر ہو جائے تو یہ ناقض وضو نہیں۔ پھر اگر ایک ہی مجلس میں ہے تو وضو کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 31، قے میں صرف کیڑے یا سانپ نکلے، وضو نہ جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ کچھ رطوبت بھی ہے تو دیکھیں گے منہ بر ہے یا نہیں، منہ بر ہے تو ناقض ہے ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 32، سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے بشرطے کہ دونوں سرے خوب نہ جمے ہو اور نہ ایسی ہیئت پر سویا ہو جو غافل ہو کر نیند آنے کو مانع ہو، مثلاً اکڑو بیٹھ کر سویا یا چھت یا پٹ یا کروٹ پر لیٹ کر یا ایک کوہنی پر تکیہ لگا کر یا بیٹھ کر سویا مگر ایک کروٹ کو جھکا ہوا کہ ایک یا دونوں سرے اٹھے ہوئے ہیں یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے اور جانور ڈال میں اتر رہا ہے، یا دو زانو بیٹھا اور پیٹھ رانوں پر رکھا کہ دونوں سرے جمع نہ رہے، یا چار زانو ہے اور سر رانوں پر یا پنڈلیوں پر ہے، یا جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں اسی ہیئت پر سو گیا، ان سب صورتوں میں وضو جاتا رہا، اور اگر نماز میں ان صورتوں میں سے کسی صورت پر قصداً سویا تو وضو بھی گیا، نماز بھی گئی۔ وضو کر کے سرے سے نیت باندھے اور بلا قصد سویا تو وضو جاتا رہا، نماز نہیں گئی۔ وضو کر کے جس رکن میں سویا تھا وہاں سے ادا کرے اور اثر نو پڑھنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 33، دونوں سرین زمین پر کرسی یا بینچ پر ہے اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے یا دونوں سریں پر بیٹھا ہے اور گھٹنے کڑے ہیں اور ہاتھ پنڈلیوں پر محیط ہو، خواہ زمین پر ہو، دو زانو سیدھا بیٹھا ہو یا چار زانو پالتی مارے یا زین پر سوار ہو یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہے یا راستہ ہموار ہے یا کڑے کڑے سو گیا یا رکوع کی صورت پر یا مردوں کے سجدہ مسنون کی شکل پر، تو ان سب صورتوں میں وضو نہیں جائے گا، اور نماز میں اگر یہ صورتیں پیش آئے تو نہ وضو جائے نہ نماز۔
ہاں اگر پورا رکن سوتے ہی میں ادا کیا تو اس کا اعادہ ضروری ہے، اور اگر جاگتے میں شروع کیا پھر سو گیا تو اگر جاگتے میں بقدر کفایت ادا کر چکا ہے تو وہی کافی ہے، ورنہ پورا کر لے۔ مسئلہ نمبر 34، اگر اس شکل پر سویا جس میں وضو نہیں جاتا اور نیند کے اندر وہ حیت پیدا ہو گئی جس سے وضو جاتا رہتا ہے، تو اگر فوراً بلا وقفہ جاگ اٹھا وضو نہ گیا ورنہ جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 35، گرم تنور کے کنارے پاؤں لٹکائے بیٹھ کر سو گیا تو وضو کر لینا مناسب ہے۔ مسئلہ نمبر 36، بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا تھا، نیند آ گئی وضو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 37، اونگنے یا بیٹھنے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ مسئلہ نمبر 38، جھوم کر گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی وضو نہیں گیا۔ مسئلہ نمبر 39، نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئے ان کی اسے بالکل خبر نہیں، بلکہ 2-3 آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا۔ اس خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دیا، یا باتیں پوچھی جائے اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے۔ فائدہ: انبیاء علیہم السلام کا سونا ناقض وضو نہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے ہیں۔ علاوہ نیند کے اور نواقص سے انبیاء علیہم السلام کا وضو جاتا ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جاتا رہتا ہے، بوجہ ان کی عظمت شان کے، نہ بسبب نجاست کے، کہ ان کے فضلات شریفہ طیب و طاہر ہے، جن کا کھانا پینا ہمیں حلال اور باعث برکت ہے۔ مسئلہ نمبر 40، بے ہوشی اور جنون اور غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے ناقض وضو ہے۔ مسئلہ نمبر 41، بالغ کا قہقہہ یعنی اتنی آواز سے ہنسی کہ آس پاس والے سنیں، اگر جاگتے میں رکوع سجدہ والی نماز میں ہو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 42، اگر نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں قہقہہ لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ مسئلہ نمبر 43، اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ مسئلہ نمبر 44، اگر مسکرایا کہ دانت نکلے، آواز بالکل نہیں نکلی تو اس سے نہ نماز جائے نہ وضو۔ مسئلہ نمبر 45، مباشرت فاحشہ یعنی مرد اپنے اعلیٰ کو تندی کے حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے یا عورت باہم ملائے، بشرطے کہ کوئی شے حائل نہ ہو، ناقض وضو ہے۔ مسئلہ نمبر 46، اگر مرد نے اپنے اعلیٰ سے عورت کی شرمگاہ کو مس کیا اور انتشاری اعلیٰ نہ تھا، عورت کا وضو اس وقت میں بھی جاتا رہے گا اگرچہ مرد کا وضو نہ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 47، بڑا استنجا ڈیلے سے کر کے وضو کیا، اب یاد آیا کہ پانی سے نہ کیا تھا، اگر پانی سے استنجا مسنون طریق پر یعنی پاؤں پھیلا کر سانس کا زور نیچے کو دے کر کرے گا وضو جاتا رہے گا، اور ویسے کرے گا تو نہ جائے گا مگر وضو کر لینا مناسب ہے۔ مسئلہ نمبر 48، پڑیا بالکل اچھی ہو گئی، اس کا مردہ پوست باقی ہے جس میں اوپر منہ اور اندر خلا ہے، اگر اس میں پانی بھر گیا پھر دبا کر نکالا تو نہ وضو جائے نہ وہ پانی ناپاک ہے۔ ہاں اگر اس کے اندر کچھ تری خون وغیرہ کی باقی ہے تو وضو بھی جاتا رہے گا اور وہ پانی بھی نجس ہے۔ مسئلہ نمبر 39، عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا اور سطر کھلنے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، محض بے اصل بات ہے۔ ہاں وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے، کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھلنا حرام ہے۔ اللہ ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان غلطیوں سے بچنا
ہمارے مقدر بنے۔